محبت جب امیر اور غریب کی دیوار کے بیچ میں آ جائے تو فیصلے اکثر دردناک ہوتے ہیں۔ کیا ایک معصوم ڈرائیور کی وفاداری اسے گنہگار بنا دے گی، یا ایک لڑکی کی خود غرضی اس کی سچی محبت کو ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دے گی؟ آئیے جانتے ہیں پچھتاوے اور آنسوؤں سے لکھی اس سچی کہانی میں۔ عامر ہمارے گھر کا ڈرائیور تھا، مگر مجھے اس سے پیار ہو گیا تھا۔ میرے ابو جان نے میرا رشتہ ایک امیر گھرانے میں کر دیا تھا، جبکہ میں عامر سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ میں جب بھی کمرے میں اکیلی ہوتی تو عامر کو بلا لیتی، پھر اسے دیکھتی رہتی اور کچھ پیسے بھی دے دیتی۔ ایک دن میں نے کچی نیند میں کروٹ لی تو باہر صحن سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو عامر نیلے رنگ کی قمیض کی آستین اوپر چڑھا کے ابو جان کی کالی گاڑی پر پائپ سے پانی ڈال رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور وہ بہت دھیان سے گاڑی کی بونٹ پر جمی گرد کی صاف کر رہا تھا۔ میں وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اسے شاید میرے جاگنے کی خبر نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ برآمدے میں پہنچ کر میں نے مصنوعی کھانسی کی تو عامر ایک دم چونکا اور پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جس سے پانی کی دھار میرے جوتوں کو بھگونے لگی۔ اس نے جلدی سے جھک کر پائپ پکڑا اور نلکا بند کرنے بھاگا۔ میں وہیں کھڑی مسکراتی رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی قمیض کے گھیرے سے گیلے ہاتھ پونچھے اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے گاڑی کے قریب جا کر اس کے صاف کیے ہوئے شیشے پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی اور اس سے پوچھا کہ عامر آج کالج جانے میں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا کہ جی باجی، بس 5 منٹ میں گاڑی تیار ہے۔ میں نے اس کے باجی کہنے پر برا سا منہ بنایا اور اندر چلی گئی۔ پھر تیار ہونے کے بعد ناشتہ کیا اور دوبارہ باہر آئی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھولے بت بنا کھڑا تھا۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی پورٹ سے نکلی تو سڑک پر سناٹا تھا۔ میں نے خاموشی توڑنے کے لیے آئینے میں اس کی آنکھوں کو تلاش کیا، مگر وہ مسلسل سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر اس کی سیٹ کے پاس والی جگہ پر رکھ دیا اور کہا کہ یہ رکھ لو، کل تم نے میری وجہ سے دھوپ میں بہت انتظار کیا تھا۔ عامر نے ایک نظر اس نوٹ کو دیکھا اور پھر خاموشی سے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ اس نے مڑ کر میری طرف نہیں دیکھا، بس دھیمی آواز میں بولا کہ باجی یہ میری نوکری ہے، آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میں نے وہ نوٹ اٹھایا اور زبردستی اس کے کندھے کے پاس کر کے گود میں ڈال دیا۔ میرے پوروں نے اس کی قمیض کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کانپ رہا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور دوبارہ گاڑی چلا دی۔ کالج کے گیٹ پر اس نے گاڑی روکی تو میں نے اترتے ہوئے کہا کہ آج دوپہر کو تم گاڑی لے کر نہ آنا، میں پیدل چلی جاؤں گی، تم بس گیٹ پر میرا انتظار کرنا۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، مگر میں جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب میں باہر آئی تو وہ پیپل کے درخت کے سائے میں کھڑا اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لفافہ تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں وہی 500 کا نوٹ اور ایک چھوٹی سی چاکلیٹ تھی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرایا اور بولا کہ باجی آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، میں نے اس کی چاکلیٹ خرید لی، باقی پیسے آپ واپس رکھ لیں۔ اس کی سادگی پر میرا دل پگھلنے لگا تھا۔ میں نے وہ چاکلیٹ وہیں کھولی اور ایک ٹکڑا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے وہ ٹکڑا میرے ہاتھ سے لے لیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ ہمارے درمیان کی وہ اونچی دیوار گر رہی ہے۔ گھر واپسی پر ابو جان کی گاڑی پورچ میں کھڑی دیکھ کر ہم دونوں سہم گئے تھے۔ ابو جان برآمدے میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے اور ان کی عقابی نظروں نے ہمیں گیٹ سے داخل ہوتے ہی بھانپ لیا تھا۔ عامر نے جلدی سے سر جھکایا اور گراج کی طرف نکل گیا۔ ابو جان نے اخبار نیچے رکھا اور مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی سختی تھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ عالیہ بیٹا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ میرے دوست کے بیٹے شہریار کا رشتہ ہے، وہ بہت امیر گھرانہ ہے اور میں نے ہاں کر دی ہے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے کھنجر اتار دیا تھا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر ابو جان کا رعب ایسا تھا کہ میرے الفاظ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ مجھے عامر کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ رہا تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے درخت کے سائے میں میرے سامنے تھا۔ میں نے رات کا انتظار کیا۔ جب سب سو گئے تو میں نے دبے قدموں نیچے آ کر دیکھا عامر گراج کے پاس کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو سگریٹ پھینک دی۔
میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ عامر، ابو جان نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا کہ صاحب جی نے ٹھیک ہی تو کیا ہے، آپ کی زندگی کا فیصلہ تو وہی کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کے لہجے میں چھپی بے بسی نے تڑپا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں فرق نہیں پڑتا؟ اس نے گردن جھکا لی اور بولا کہ فرق تو پڑتا ہے، مگر میری اوقات ہی کیا ہے، میں تو صرف آپ کا ڈرائیور ہوں۔ وہ رات ہم دونوں کے لیے بہت لمبی تھی۔ میں اپنے کمرے میں روتی رہی اور وہ باہر اندھیرے میں کھڑا رہا۔ اگلے دن سے گھر میں مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ ابو جان بہت خوش تھے۔ وہ پورے خاندان میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے اور میں ایک کونے میں بیٹھی اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ عامر اب مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایسے خاموش رہتا جیسے اس کی زبان تالو سے لگ گئی ہو۔ میں نے اسے کئی بار اشارہ کیا کہ وہ میرے پاس آئے، مگر وہ ڈر کے مارے قریب نہیں آتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ابو جان کی نظریں ہر وقت مجھ پر جمی رہتی ہیں۔ وہ کسی کو بھی مجھ سے اکیلے میں بات کرنے نہیں دیتے تھے، خاص طور پر عامر کے قریب جانے پر ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے۔ ایک دن میں کچن میں پیاز کاٹ رہی تھی اور میری نظریں کھڑکی سے باہر اس پر تھیں۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ ابو جان اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ عالیہ بیٹا، تمہیں اب ان چھوٹے کاموں کی فکر چھوڑ دینی چاہیے۔ اب تم ایک بہت بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی ہو، وہاں تمہارے اشاروں پر نوکر چلیں گے۔ ان کی بات میں ایک تنبیہ تھی جو میرے دل کو لگی۔ میں نے پیاز کاٹتے کاٹتے اپنی انگلی زخمی کر لی اور خون بہنے لگا، مگر مجھے درد نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو اس بات کا دکھ تھا کہ میں جس سے پیار کرتی تھی اس سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عامر کو اکیلے میں بلاؤں گی اور اس سے پوچھوں گی کہ کیا وہ میرے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس شام جب ابو جان شہر سے باہر کسی میٹنگ کے لیے گئے تو میں نے موقع دیکھ کر عامر کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اندر آ جاؤ، یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس نے ایک نظر کوریڈور میں ڈالی اور پھر اندر آ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میری جان چلی جائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ عامر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مگر میں غریب ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرا ساتھ دو۔ اس دن کے بعد سے ہم چوری چھپے ملنے لگے تھے۔ میں اسے اپنے کمرے میں بلاتی اور ہم گھنٹوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ میں اسے کچھ پیسے بھی دیتی کہ شاید وہ کوئی راستہ نکال سکے، مگر وہ پیسے وہ ہمیشہ اپنی جیب میں ہی رکھتا تھا، اسے خرچ نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم اس مصیبت سے نکل جائیں گے، مگر ابو جان کے ارادے تو کچھ اور تھے۔ آج آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور حبس کی وجہ سے کمرے میں دم گھٹ رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کے پٹ کھولے تو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ عامر گیراج کے پاس کھڑا گاڑی پر ترپال ڈال رہا تھا تاکہ وہ بارش سے بھیگ نہ جائے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قمیض پسینے میں تر تھی اور وہ بار بار اپنے بازو سے ماتھا پونچھ رہا تھا۔ اچانک زوردار کڑک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ عامر وہیں کھڑا رہ گیا اور ایک دم سے جیسے پورا لان پانی سے بھر گیا۔ میں نے برآمدے میں نکل کر اسے آواز دی کہ عامر اندر آ جاؤ ورنہ بیمار ہو جاؤ گے۔ وہ جھجکتے ہوئے برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بال گیلے ہو کر ماتھے پر چپک گئے تھے اور پانی کے اس چہرے سے بہہ رہا تھا۔ میں نے کمرے سے خشک تولیہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے تولیہ لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو ہماری انگلیاں ایک دوسرے سے چھو گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کہا کہ یہ پکڑو اور خود کو خشک کرو۔ وہ تولیہ لے کر اپنے بال پونچھنے لگا۔ اس کی نظریں ابھی بھی فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عامر تمہیں مجھ سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا کہ ڈر آپ سے نہیں لگتا بلکہ اس حالات سے لگتا ہے جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ صاحب جی نے آپ کے رشتے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور میں یہاں کھڑا صرف بارش دیکھ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں ایسی کڑواہٹ تھی جو میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا کہ میں نے تم سے کہا ہے نا کہ میں کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ اس نے تلخی سے ہنس کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ صاحب کی بیٹی ہیں اور میں ایک معمولی نوکر جو آپ کی گاڑی چلاتا ہوں۔ کل کو جب آپ کے سسرال والے آئیں گے تو میں ہی گاڑی چلا کر انہیں لینے جاؤں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں گا؟ اس کی بات سن کر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی اور ہم دونوں اس خاموشی میں ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر رہے تھے۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں دوبارہ نیچے آئی۔
کچن میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ عامر وہاں بینچ پر بیٹھا اپنی گیلی قمیض سکھا رہا تھا۔ میں نے اسے چونکایا نہیں، بس خاموشی سے اس کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو وہ کھڑا ہونے لگا، مگر میں نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھے رہو۔ ہم نے اندھیرے میں بیٹھ کر بہت دیر تک باتیں کیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ لڑکا شہریار جس سے میرا رشتہ ہوا ہے وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک مغرور انسان ہے جو صرف پیسوں کی زبان سمجھتا ہے۔ عامر نے میری بات سنی اور پھر آہستہ سے بولا کہ شاید وہ آپ کو مجھ سے زیادہ خوش رکھ سکے، کیونکہ اس کے پاس تو سب کچھ ہے جو میرے پاس کبھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ خوشی پیسوں سے نہیں ملتی عامر۔ وہ خاموش رہا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مسلنے لگا۔ اس کے ہاتھ گرم تھے اور مجھے ان میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک اوپر والے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ہم دونوں ایک دم سے الگ ہو گئے تھے۔ عامر تیزی سے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور میں سنک کے پاس کھڑی ہو کر گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ ابو جان سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ انہوں نے کچن میں آ کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ عالیہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے گھبرا کر جواب دیا کہ ابو جان پیاس لگی تھی اس لیے پانی پینے آئی تھی۔ ابو جان نے کچن کے پچھلے دروازے کی طرف دیکھا جو ابھی تک تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ان کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر دوڑی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ اگلی صبح سے گھر کا ماحول ایک دم بدل گیا تھا۔ ابو جان نے گیٹ پر ایک چوکیدار بٹھا دیا اور عامر کو حکم دے دیا کہ وہ اب گاڑی کے کام کے علاوہ کہیں نظر نہ آئے۔ میری امی ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی تھیں، جیسے وہ میری نگرانی کر رہی ہوں۔ میں گھٹن محسوس کر رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی جیل میں قید ہوں۔ ایک دن میری ہونے والی ساس اور نندیں شاپنگ کے لیے آئیں۔ ابو جان نے عامر کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میری نظر عامر سے ملی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے پڑے ہوئے تھے جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ پوری راہ میری ساس اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتی رہی کہ وہ کتنا لائق ہے اور شادی کے بعد ہمیں ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہیے۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور شیشے میں عامر کا عکس ڈھونڈتی رہی۔ وہ ایک بار بھی آئینے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی سخت تھی کہ اس کے ہاتھ رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا تڑپ رہا ہے۔ جب ہم ایک بڑے مال کے سامنے اترے تو میری ساس نے عامر سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو جب تک ہم واپس نہ آئیں، گاڑی یہاں سے ہلنی نہیں چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ تپتی دوپہر میں وہ گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر دھول تھی اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں سب کے سامنے جا کر اس کا ہاتھ تھام لوں اور اسے کہوں کہ چلو یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں، مگر میں بے بس تھی۔ شاپنگ کے دوران میرا دل کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں بار بار کھڑکی سے نیچے سڑک کی طرف دیکھتی جہاں عامر کھڑا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک دکھاوا ہے اور میری اصل زندگی تو اس دھوپ میں کھڑی ہے۔ جب ہم واپس آئے تو عامر کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابو جان گھر پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے عامر کو دیکھتے ہی جھڑکا کہ اتنی دیر کیوں لگائی۔ اس نے کوئی صفائی نہیں دی، بس سر جھکا کر ایک طرف ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کچھ تو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے جلد ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ ہم دونوں تباہ ہو جائیں گے۔ نکاح کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عامر سے آخری بار ملوں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے ہم اس قید سے نکل سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ آخری کوشش ہمارے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گی۔ اور آخری کار مہندی کی رات بھی آ گئی تھی۔ گھر کے سامنے والے لان میں بڑا سا شامیانہ لگ گیا تھا اور ہر طرف پیلی روشنیاں تھیں۔ ڈھولک کی ٹھاپ پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ میری کزنز اور سہیلیاں ادھر ادھر چہک رہی تھیں، مگر میں زرد رنگ کا جوڑا پہنے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھی تھی جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہو۔ میری ہتھیلیوں پر لگی مہندی کی خوشبو مجھے زہر لگ رہی تھی کیونکہ یہ رنگ کسی اور کے نام کا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں مردوں والے حصے میں گھما گہمی تھی۔ عامر سفید شلوار قمیض پہنے مہمانوں کو پانی پلا رہا تھا۔ وہ کتنا تھکا ہوا اور اداس لگ رہا تھا۔ جب بھی کوئی مہمان اسے جھڑکتا یا اونچی آواز میں پکارتا تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا، بار بار اس کے پاس جا کر اسے کوئی نہ کوئی کام بتانے جیسے وہ جان بوجھ کر اسے میری نظروں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہوں۔ اسی دوران میرا ہونے والا شوہر شہریار اپنے دوستوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ قیمتی سوٹ پہنے بہت مغرور لگ رہا تھا۔ اس نے برآمدے میں کھڑے ہو کر اپنے جوتوں کی طرف دیکھا جن پر تھوڑی سی دھول لگی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں عامر کو پکارا کہ اے لڑکے ادھر آؤ ذرا، میرے جوتے تو صاف کرو۔
عامر خاموشی سے جھکا اور اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال سے شہریار کے جوتے رگڑنے لگا۔ میں یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا وہاں جا کر شہریار کا ہاتھ روک دوں، مگر میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر شہریار نے عامر کے کندھے پر تھپکی دی اور ہنستے ہوئے بولا کہ ٹھیک ہے، اب جاؤ اور میرے لیے ٹھنڈا جوس لاؤ۔ عامر نے ایک لمحے کے لیے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ دکھ تھا جو ہزاروں لفظوں پر بھاری تھا۔ رات ذرا ڈھلی تو میں نے موقع دیکھ کر ایک ملازمہ کو بلایا اور اسے کہا کہ عامر سے کہو کہ وہ پرانے اسٹور روم میں میرا انتظار کرے۔ وہاں اب کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ سب مہمان سامنے والے حصے میں مصروف تھے۔ میں دبے قدموں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ عامر اندھیرے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے پکارا تو وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ عامر دیکھو وہ لوگ میرا ساتھ کیا کر رہے ہیں، کیا تم مجھے اس جہنم سے نہیں نکالو گے؟ عامر نے بے بسی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور دیوار سے لگ گیا۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی میں ان کے جوتے صاف کر رہا تھا؟ میں ایک نوکر ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم اگر بھاگ بھی گئے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ میں تمہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گی۔ کل میں تمہیں کچھ دوں گی جس سے ہم دور جا کر اپنا کام شروع کر لیں گے۔ تم بس کل دوپہر کو تیار رہنا جب میں بازار جاؤں گی۔ عامر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگلی صبح گھر میں شادی کے جوڑوں اور زیورات کی نمائش ہو رہی تھی۔ میری ساس اور نندیں ایک ایک چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ ابو جان نے شہر کے سب سے بڑے جویلری سے میرے لیے سونے کا بھاری سیٹ منگوایا تھا۔ جب وہ سیٹ میرے سامنے رکھا گیا تو مجھے وہ بیڑیاں لگیں جو مجھے ہمیشہ کے لیے جکڑنے والی تھیں۔ ابو جان نے عامر کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ ڈبہ سنبھال کر گاڑی میں رکھو، ہمیں ابھی بازار جانا ہے، کچھ آخری خریداری باقی ہے اور اس سیٹ کا وزن بھی کروانا ہے۔ میں نے دیکھا کہ عامر نے وہ ڈبہ بہت احتیاط سے پکڑا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا جیسے وہ کچھ سوچ رہا ہو۔ میں نے اپنی الماری سے وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی جس میں نے اپنے ذاتی زیور اور کچھ پیسے جمع کیے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہی وہ چیز ہے جو کل ہماری آزادی کا راستہ بنے گی۔ بازار جانے کے لیے جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو ابو جان بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ بار بار عامر کو ہدایت دے رہے تھے کہ گاڑی احتیاط سے چلانا، اس میں قیمتی سامان ہے۔ عامر نے ایک بار بھی آئینے میں مجھے نہیں دیکھا، وہ بس مشینی انداز میں گاڑی چلاتا رہا۔ بازار پہنچ کر ابو جان نے عامر سے کہا کہ تم گاڑی میں ہی رہو اور سامان کی حفاظت کرو، ہم اندر جا رہے ہیں۔ میں نے چلتے چلتے عامر کو دیکھا، اس نے پلکیں جھکا لی، مجھے اشارہ کیا کہ وہی ہے۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہی وہ آخری چند گھنٹے ہیں جو میں اس گھر میں گزار رہی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ کر رکھا ہے اور یہ بازار کا سفر میری زندگی کا سب سے بھیانک موڑ ثابت ہونے والا ہے۔ میں جب دکان کے اندر پہنچی تو میرا ذہن باہر کھڑی گاڑی پر اٹکا ہوا تھا۔ مجھے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ابو جان بار بار کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور ان کے لہجے میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بس تھوڑی دیر اور پھر میں اور عامر اس دنیا سے دور نکل جائیں گے جہاں کوئی ہمیں پہچانتا نہ ہو۔ ابھی میری آنکھیں بار بار باہر سڑک کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں عامر گاڑی کا دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ میں نے اپنا پرس سختی سے تھاما ہوا تھا جس کے اندر وہ پوٹلی اور میرا لکھا ہوا خط موجود تھا جس میں نے اسے بھاگنے کی جگہ اور وقت بتایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پانی پینے کا بہانہ کیا اور دکان سے باہر آئی۔ عامر نے مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور پھر میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے وہ پوٹلی اور خط اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ یہ رکھ لو، اس میں میری ماں کے کڑے ہیں، ہم آج رات ہی یہاں سے نکلیں گے۔ عامر نے وہ پوٹلی پکڑی اور اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو صاحب جی ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ تم بس تیار رہنا، میں اندر جا رہی ہوں۔ میں واپس آئی تو میرا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ شاپنگ ختم کر کے جب ہم باہر نکلے تو گاڑی وہاں نہیں تھی۔ ابو جان نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر غصے سے چلائے کہ یہ نمک حرام کہاں مر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید عامر ڈر کر پہلے ہی نکل گیا ہے، مگر ابو جان نے فوراً فون نکالا اور کسی سے کہا کہ اسے دبوچ لو، وہ بھاگنے نہ پائے۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم سے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔
ہم جب کیب میں گھر واپس پہنچے تو گیٹ پر ہی پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میرے سسرال والے بھی وہاں موجود تھے۔ شہریار اور اس کے والد ابو جان سے ہاتھ ملانے لگے تھے۔ میں نے برآمدے میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ عامر زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی اور ایک پولیس والا اسے بوٹوں سے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ ابو جان نے میرے سامنے عامر کے کپڑوں سے وہ پوٹلی نکالی اور سسرال والوں کی طرف دیکھ کر بولے کہ دیکھیے بھائی صاحب، میں نے اسے بیٹوں کی طرح رکھا اور اس نے میری اکلوتی بیٹی کے زیورات پر ہاتھ صاف کر دیا۔ اس نے یہ چوری بازار میں کی جب ہم دکان کے اندر تھے۔ عامر نے ایک بار سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی اور ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ دکھ تھا جو میں کبھی بھلا نہیں پاؤں گی۔ وہ چاہتا تو میرا نام لے سکتا تھا، وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سب میں نے اسے دیا ہے، مگر وہ خاموش رہا۔ پولیس والے اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے جانے لگے تھے۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ چور نہیں ہے، یہ سب میں نے اسے دیا ہے، مگر میری نظر اپنے سسر کے چہرے پر پڑی جو حقارت سے عامر کو دیکھ رہے تھے۔ میری خود غرضی نے میری زبان تالو سے لگا دی۔ میں نے اپنے ناخن اپنی ہتھیلیوں میں گاڑ لیے اور خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ عامر کا وہ آخری عکس جب وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، میرا ضمیر پر ایک ایسا بوجھ بن گیا جو اب کبھی اترنے والا نہیں تھا۔ سب لوگ ابو جان کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے بروقت چور کو پکڑ لیا اور میں اندر ہی اندر مر رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی محبت کو خود اپنے ہاتھوں سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے۔ وہ سچا تھا اور میں نے اسے چور بنوا دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، وہ دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے۔ میں اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ابو جان کو کچھ نہیں پتا اور انہوں نے سچ مچ میں اسے چوری کے شک میں پکڑا ہے۔ میں پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی کہ میری وجہ سے ایک بے گناہ کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ میں نے سوچا کہ جب ابو جان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو میں ان سے کہوں گی کہ اسے چھوڑ دیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد کوریڈور میں ابو جان کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل ڈوبنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ابو جان اندر داخل ہوئے۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ مجھے لگا کہ وہ عامر کی چوری پر دکھ کا اظہار کریں گے، مگر وہ بالکل خاموش تھے۔ میں نے ہمت کر کے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی سنجیدگی تھی جس نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ میرے بیڈ کے قریب آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک مڑا ہوا کاغذ تھا جسے دیکھ کر میری سانسیں رک گئیں۔ ابو جان نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا اور بہت دھیمی مگر سپاٹ آواز میں بولے کہ آج تو میں نے معاملہ سنبھال لیا عالیہ، مگر آئندہ خیال رکھنا۔ انہوں نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بغیر کوئی اور بات کیے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا تو وہی خط تھا جو میں نے عامر کو لکھا تھا، جس میں نے اسے بھاگنے کا کہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین پھٹ گئی اور میں اس میں دفن ہو گئی ہوں۔ مجھے احساس ہوا کہ ابو جان کو سب کچھ پتا تھا۔ انہوں نے صرف اپنی عزت بچانے کے لیے عامر کو چور ثابت کیا تاکہ خاندان میں کوئی بات نہ اٹھے اور میرا رشتہ بھی بچ جائے۔ مجھے اپنے باپ سے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ عامر نے میری خاطر جیل کی سختی برداشت کر لی تھی، مگر اس نے میرا نام نہیں لیا اور میں نے اپنی خود غرضی میں اسے ایک ایسے جرم کی سزا دلوا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ سچا تھا اور میں جھوٹی نکلی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اس زندگی سے نکالوں گی، مگر میں نے اسے جہنم میں دھکیل دیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بس عامر کا وہ زخمی چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہا تھا۔ پھر اگلے دن میرا نکاح ہو گیا۔ میں لہنگے میں ملبوس شہریار کے پہلو میں بیٹھی تھی، مگر اب میرا وجود کہیں اور تھا۔ ہر کوئی مجھے مبارکباد دے رہا تھا، مگر میرے کانوں میں پولیس کی گاڑی کا سائرن گونج رہا تھا۔ اب میری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ شہریار ایک اچھا شوہر ثابت ہوا۔ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو ایک امیر گھرانے کی عورت کے پاس ہوتا ہے، مگر میرے دل کے ایک کونے میں وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ عامر کو 3 سال کی قید ہوئی تھی۔ 3 سال بعد اسے رہائی مل گئی، مگر اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اسے تلاش کرتی۔ میں جانتی ہوں کہ اب وہ کہیں بھی ہوگا، خوش نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی کے وہ 3 سال اس کال کوٹری میں گزرے جہاں اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ میں اکثر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے اپنی تصویر میں ایک مجرم نظر آتی ہے۔ میں نے اپنے باپ کی عزت کی خاطر ایک معصوم انسان کا مستقبل راکھ کر دیا تھا۔ اب جب بھی میں کوئی گاڑی گزرتی دیکھتی ہوں تو میری نظریں اس میں عامر کو ڈھونڈتی ہیں،
مگر مجھے پتہ ہے کہ وہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں اس کی مجرم ہوں اور یہ پچھتاوا مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ کاش میں نے محبت کے خواب نہ دیکھے ہوتے تو اس بے گناہ کو سزا نہ ہوتی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو اس کہانی سے کیا سیکھ ملی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، شکریہ۔